السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حدیث نمبر 180 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أهلكت؟ قال ما أهلكك أو ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما نحن على ذلك إذا أوتي النبي بعرق فيه إذا أوتي النبي بعرق فيه تمر والعرق مكتل. قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا تصدق به. قال أعلى أفطر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفطر من أهل بيت. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک شخص آپ کے پاس آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کس چیز نے تجھے ہلاک کر دیا؟ کہ یہ فرمایا کہ تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہمدردی کر لی ہے۔ ایک روایت ہے کہ میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے صحبت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تیرے پاس غلام ہے جسے تو آزاد کر سکے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ راوی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور کہتے ہیں کہ ہم ابھی وہیں بیٹھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ سائل کہاں ہے؟ وہ شخص بولا میں ہوں یہاں، میں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا یہ لو اور اسے صدقے میں دے دو۔ اس نے آگے سے جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ فقیر اور محتاج کوئی ہوگا یہاں؟ اللہ کی قسم مدینے کے دونوں کناروں کے درمیان میرے خاندان سے بڑھ کر کوئی فقیر اور محتاج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہوئیں، پھر آپ نے ارشاد فرمایا یہ اپنے اہل خانہ کو کھلا دو۔ ہلاک تو میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا۔ ما اہلکک کس چیز نے تجھے ہلاک کیا؟ وقعت علی امراتی میں نے اپنی بیوی سے ہمدردی کی ہے۔ ما لک تجھے کیا ہوا؟ وصبت اہلی میں نے اپنی اہلیہ سے جمع کیا۔ اور رقبہ گردن مراد اس سے غلام۔ حل تجد کیا تو پاتا ہے؟ اسے آزاد کرے۔ شہرین متتابعین مسلسل 2 ماہ۔ اطعام کھانا کھلانا 60 سکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اذا اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا عرق ٹوکرا۔ این السائل سائل کہاں ہے؟ افطر منی مجھ سے زیادہ محتاج۔ لابتیہا کے دونوں کنارے۔ ضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے۔ بدت انیاب آپ کی داڑھیں ظاہر ہوئی۔ اطعم اسے کھلاؤ۔ حرہ وہ زمین جس پر کالے رنگ کے پتھر پھیلے ہوئے ہوں،
یہ ایک حدیث جو ہے، اس حدیث میں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھے ہیں، تو اپنے اس عمل پر شدید شرمندہ ہوئے، پریشان ہوئے، اور اسی پریشانی کے عالم میں وہ دوڑتے ہوئے، ہانپتے ہوئے، پریشانی کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور عرض کی کہ میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو بتایا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ بستری کی۔ یہاں سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ صحابہ میں اللہ تعالیٰ نے ڈر کس قدر ان کے اس عمل کو یا تو وہ جانتے تھے یا ان کی بیوی جانتی تھی یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کسی اور کو اس بات کا علم نہیں، چونکہ ایمان ہے اور اس ایمان کا تقاضا کہ اس بات کی فکر ہو کہ تو غلطی ہے، غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کو معاف کروانا چاہیے، اس غلطی کو اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش مانگنی چاہیے، یا اس غلطی کے کفارے کے لیے علم حاصل کرنا چاہیے کہ کیسے میں اپنی اس غلطی کا ازالہ کر سکوں، کفارہ دے سکوں، میرے گناہ معاف ہو جائے۔ پھر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے تو اس نافرمانی پر بڑی سزا ہو سکتی ہے، تو اس لیے اس سزا کے ڈر سے، اللہ کی پکڑ کے ڈر سے صحابی ڈرتا ہوا، کانپتا ہوا، ہانپتا ہوا، پریشانی کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ یہ ہے ایمان صحابہ کہ انہیں کس قدر پختہ ایمان حاصل ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے اس عمل کا انجام برا ہو سکتا ہے، دنیا نے اس عمل کو دیکھا یا نہ دیکھا ہو لیکن اللہ نے دیکھ لیا اور اللہ ہی جزا اور سزا کا مالک ہے، اس لیے دوڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اب وہاں جو واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں پوچھی۔ پہلی چیز آپ نے پوچھی کہ تمہارے پاس غلام ہے تاکہ اس غلام کو تم آزاد کر سکو اور تمہاری اس غلطی کا کفارہ ادا ہو سکے۔ یعنی یہ کفارہ ہے اس بندے کے لیے کہ جو بندہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیتا ہے، اس کے لیے یہ کفارہ ہے۔ اس نے کہا نہیں، میرے پاس وہ غلام ہے ہی نہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ تم مسلسل 60 روزے رکھ سکتے ہو۔ یہ دوسری شکل ہے۔ پہلی شکل ہے کہ اگر غلام ہو تو اس کو آزاد کرنا ہے، لیکن اب چونکہ غلاموں کا تو دور ہی نہیں، تو وہ صحابی جو ہیں وہ بھی خود ہی بڑے مسکین اور فقیر تھے، غلام ان کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ نہیں ہے تو پھر دوسری چیز ہے کہ 60 مسلسل روزے رکھنے، ایک بھی ناغہ نہیں ہوگا اس میں، 30 جمع 30 60 یعنی 2 ماہ کے روزے۔ اگر کہیں درمیان میں تسلسل ٹوٹتا ہے، یعنی آپ نے 50 روزے رکھ لیے، ابھی 10 روزے باقی ہیں، اور 50 دن کے بعد ایک دن آگے آپ کو کوئی مسئلہ بنا اور آپ نے روزہ نہ رکھا تو پچھلے 50 بھی گئے، اب آپ کو دوبارہ سے گنتی شروع کرنا ہوگا۔ اس لیے اس میں یہ بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو 60 روزے اس نے کہا صحابی نے، بھی میں تو بڑا کمزور ہوں، میں 60 روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر تیسری شکل آپ نے فرمایا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو خود مسکین آدمی ہوں، تو میں 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے، کیونکہ شریعت یہی تھی، جو شریعت کا اصول تھا وہ یہی تھا، وہ آپ نے بیان کر دیا اور اس سے پوچھا۔ اب وہ تینوں چیزیں پورے کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے کہ اب اس کے لیے کوئی حل، آسمانوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام آئے تو اس کے مطابق حل ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو علم دیا ہے اس کے مطابق اس کا کوئی حل ہو۔ تو آگے پھر جو حدیث میں ہے کہ ابھی لوگ وہیں بیٹھے تھے تو اس دوران باہر سے کوئی کھجوریں آئیں، بطور صدقہ ایک ٹوکرا آیا،
تو جب وہ ٹوکرا کھجوروں کا آپ کے پاس آیا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ سائل کدھر ہے، وہ جو سوال کر رہا تھا وہ کدھر ہے؟ وہ بیٹا بول پڑا جلدی، جی میں ادھر ہوں، میں بیٹھا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ٹوکرا پکڑو کھجوروں کا اور اس کو جاؤ اور مسکینوں میں تقسیم کر دو۔ چلو یہ ہمارے پاس آیا، ہم نے یہ تمہیں صدقہ دے دیا، اب تم آگے صدقہ کر دو، تمہارے پاس یہ پہلے تم نے کہا کہ 60 مسکینوں کو دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، تو چلو اب یہ تم پر ہماری طرف سے صدقہ، اور اب تم اسے آگے جا کر صدقہ کر دو۔ تو اس نے آگے سے ایک جواب دیا یا بات کہی، کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ رہے ہیں کہ میں باہر جا کے مسکینوں میں تقسیم کر دوں، یہ مدینے کے دونوں کناروں کے درمیان کی جو بستی ہے نا، اس بستی میں مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا مسکین اس پوری بستی میں کوئی نہیں ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کی یہ داڑھیں نظر آنے لگی۔ آپ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زیادہ کھل کر نہیں ہنستے تھے، آپ مسکراتے تھے، لیکن کچھ موقع ہیں، چند موقع آتے ہیں کہ 2 4 5 موقع کہ جن موقعوں پر آپ کھل کے ہنسے ہو، اور صحابہ نے آپ کے ہنسنے کی وجہ سے آپ کی داڑھیں بھی دیکھی ہو کہ آپ اتنا کھل کر ہنسے۔ تو اس بات پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کھل کر ہنسے، یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی داڑھیں دیکھیں، تو اتنا زیادہ آپ ہنس دیے، اور ہنس کر آپ نے پھر یہ جواب دیا کہ جاؤ اپنے گھر لے جاؤ، خود بھی کھاؤ اور اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ۔ سبحان اللہ، یہ ہے دین اسلام، دین رحمت، عظیم دین، لانے والا بھی عظیم اور اتارنے والا بھی عظیم، اور جس امت کو ملا ہے الحمدللہ وہ امت بھی عظیم ہے۔ یہ اس رب کی رحمت اور اس کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ جہاں ایک چیز آپ کی طاقت سے باہر ہو جاتی ہے وہاں پر اسلام آپ پر نرمی کر دیتا ہے۔ جہاں پر ایک چیز آپ کی طاقت سے باہر ہو گئی وہاں آسمانوں سے آپ کے لیے نرمی نازل ہو جاتی ہے۔ یہ چیز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا کہ جاؤ پھر تم اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور اسی طریقے سے تم اپنے بچوں کو یہ کھلا دو۔ وہ صحابی اپنے گھر میں ان کھجوروں کو لے گیا۔ اب یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ اگر اللہ نہ کرے کوئی انسان ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے تو یہ مت سمجھ لیں کہ آپ کے لیے بھی وہ رعایت ہے، اور آپ بھی اپنے آپ کو کہیں ان میں شمار کر لیں، اور شمار کر کے آپ اپنے لیے ایسی کوئی لچک ڈھونڈیں، اور ماہ رمضان ہو تو روزے کی حالت میں ہو تو یہ حرکت کر بیٹھے۔ نہیں، ایسا قطعاً نہیں۔ یہ اس صحابی کا ایک جو واقعہ ہے وہ ایک اس خاص وقت میں اس کے لیے خاص وہ چیز ہوئی ہے، لیکن اب یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی دلیل پکڑ کے اپنے لیے کوئی ایسی راہ نکال لے، ایسی کوئی راہ نہیں ہے۔ اسلام نے منع کیا ہے، آپ اس سے رک جائیں۔ اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے، لیکن وہ کب؟ رات کو، کیونکہ اس سے پہلے جیسے کل ہم نے بات کی تھی کہ شریعت محمدیہ سے پہلے جو پہلے مسلمان تھے، پہلے جو لوگ گزرے، پہلی نبیوں کی جو امتیں گزری ہیں، ان کے لیے رات کے وقت بھی اپنی بیویوں کے پاس جانا ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ لیکن شریعت اسلامیہ میں اس امت پر اللہ نے رحمت کی کہ یہ رعایت دے دی۔ کیا رعایت ملی؟ کہ بھئی رات کے وقت میں اگر تم نے روزہ رکھنے سے پہلے، سحری سے پہلے کو اپنی بیوی سے اگر تعلق قائم کرتا ہے اس کی اجازت ہے، لیکن روزہ رکھنے کے بعد اس کی اجازت نہیں۔ روزہ رکھنے کے بعد اب اگر کوئی ایسا عمل کرے گا تو پھر اس کے لیے یہ کفارہ ہے، اور کفارے کی یہی ترتیب جو ہم نے آپ کو بتا دی کہ پہلی چیز کیا ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنا، لیکن اب چونکہ غلام نہیں ہے تو پھر دوسری چیز 60 دن کے مسلسل روزے رکھنا، اور اگر ایک بندہ بوڑھا ہو چکا ہے، کمزور ہے، وہ نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر اس کے لیے حکم ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اب آپ کہیں کہ یہ جو صحابی کا واقعہ ہے، اگر کوئی انسان ایسی شکل کسی کی آپ دیکھ لیتے ہیں
اس کے لیے ہاں اگر تو واقعتاً کوئی ایسی پرابلم ہے کہ وہ ان تمام شرائط پر واقعی پورا نہیں اترتا، کیونکہ اب اس کا اصل علم تو اللہ کو ہے نا، اب اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے. اگر واقعی ایسی کوئی چیز ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلو اس کے لیے اس میں کوئی گنجائش ہو سکتی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. تو لہٰذا انسان کو اس معاملے میں مکمل طور پر دھیان کرنا چاہیے اور اپنے آپ پر کنٹرول کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس غلطی سے بچانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی بھی رمضان کے اندر روزہ رکھ کے ایسی کوئی حرکت نہ کرے. اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 181 عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان حمزہ بن عمر الاسلمی قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اصوم في السفر وكان كثير الصيام قال ان شئت فصم وان شئت فافطر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک صحابی جن کا نام حمزہ بن عمر ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا سفر کے دوران میں روزہ رکھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا. آپ نے فرمایا کہ چاہو تو روزہ رکھو اور اگر چاہو تو تم روزہ چھوڑ دو. چاہو تو روزہ رکھو، چاہو تو روزہ چھوڑ دو، یعنی یہ اختیار دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر ایک بندہ وہ دوران سفر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کی طاقت، قوت اور اس کا اسٹیمنا اور اسی طرح کو موسم کے اعتبار سے بھی سمجھتا ہے کہ میں دوران سفر اپنے روزے کو اچھی طرح نبھا سکتا ہوں، تو ٹھیک ہے وہ رکھ لے، کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن اگر وہ چھوڑتا ہے تو اس پر کوئی قدغن بھی نہیں لگے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس کو کوئی یار تو ہٹا کٹا ہے، یار تو جناب صحت مند ہے اور جناب تو سفر بھی بڑا آرام دہ ہے تو روزہ رکھ ہی لیتا. نہیں، اس پر کوئی قدغن نہیں لگے گی. جب ایک رعایت اسلام نے دے دی، شریعت نے دے دی ہے، تو اب اس رعایت کو آپ اس کے اوپر آبجیکشن لگانے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ اس کے اوپر طرح طرح کی باتیں کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ نہیں ہوگا. جب ایک رعایت شریعت دیتی ہے، ایک رخصت ملتی ہے، تو اس رخصت پر عمل کرنا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے. بلکہ آگے یہ حدیث آئے گی، آپ اس کو پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ کو ایک رخصت دی جا رہی ہے تو اس رخصت سے آپ فائدہ اٹھائیں. آپ کے اجر میں اور آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اس وجہ سے آپ کا اجر اور ثواب اسی طرح رہے گا. لہذا مسافر جو ہے سفر میں، اس کو قرآن نے بھی، اللہ تعالیٰ نے بھی مسافر کے لیے جو ہے اس میں گنجائش رکھی ہے. قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ مسافر جو ہے وہ اپنا روزہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد کے ایام میں وہ اپنی اس کی قضا جو ہے وہ اس کی دے گا. اب اگر جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی صحت اور معاملات اس کے کنٹرول میں ہیں اور اس کو سفر میں کوئی ایسی تکلیف نہیں ہوگی، رکھ لیتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. اور ایسے ہی سفر میں اگر کوئی چھوڑ بھی دیتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. دونوں کو آپ کچھ نہیں کہیں گے، دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہیں. حدیث سے یہ رخصت مل رہی ہے. آگے اگلی حدیث ہے عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كنا نسافر مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. یہ ہماری اس بات کی تشریح ہے جو ہم نے ابھی کی. فرمایا کہ حضرت انس بن مالک ان سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے. کوئی روزے دار روزہ چھوڑنے والے کو اور کوئی روزہ چھوڑنے والے روزے دار کو معیوب نہ سمجھتا، یعنی اس پر کوئی قدغن نہ لگاتا، اس کے اوپر کوئی آبجیکشن نہ لگاتا. یعنی کہتے ہیں صحابہ ہم سفر میں ہوتے تھے، ہم میں سے کچھ لوگ وہ روزہ رکھے ہوتے اور کچھ لوگ وہ روزہ چھوڑے ہوتے، تو کوئی ایک دوسرے کو اس نظر سے نہیں دیکھتا تھا کہ یار یہ دیکھو یہ یار اچھا خاصا ہے، ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا.
یا جنہوں نے روزہ چھوڑا ہوا ہے تو وہ کہیں کہ یار جب اللہ نے رخصت دی ہے تو انہوں نے کیوں رکھا ہوا ہے. وہ دونوں ایک دوسرے پر کوئی آبجیکشن نہیں لگاتے تھے. ہم مدینہ سے آ رہے تھے نہ مکہ سے, تو مدینہ سے آگے حناکیہ ایک جگہ ہے, وہاں پر رکے تو کچھ لوگ روزہ نہیں رکھا ہوا تھا, تو بقالہ وہاں پر حناکیہ میں پٹرول پمپ پر, وہاں سے کچھ لوگ لے کر کھانے لگے. تو کچھ آپ کو پتہ نا, وہ ہماری دنیا کو تنقید کرنا جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے. دوسرے کے کپڑے اتارنا, دوسرے کی کھال نوچنا اور دوسرے کو نیچا کرنا, دوسرے کو برا دکھانا, برا بنانا, یہ ہمارے لوگوں کو بڑا اچھا لگتا ہے, بڑا پیارا لگتا ہے لوگوں کو. یہ ہمارا مشغلہ ہے, زبان کا چسکا ہے, دل کی تسکین ہے, دماغ کی ٹھنڈک ہے کہ جب تک اس طرح کسی کی کھال نہ نوچ لیں, بوٹیاں نہ اس کی نوچ لیں, اس کے کپڑے نہ اتار لیں, اس کو ذلیل نہ کر لیں, سکون نہیں ملتا نا. تو وہ بڑے بھاگے وہ دیکھیں جی استاد جی شیخ صاحب یہ کتنے عجیب لوگ ہیں, اتنا جناب آرام دہ سفر ہے, ایئر کنڈیشن بس ہے, اور جناب کو مسئلہ بھی نہیں, انہوں نے بدبختوں نے روزہ ہی نہیں رکھا ہوا اور یہ کھا رہے پی رہے ہیں یہاں پر. تو ہمارے لوگ جہالت کی بنیاد پر لوگوں پر یوں آبجیکشن لگانا شروع کر دیتے ہیں. آپ کا ایمان اور آپ کا وقار, آپ کا سٹیٹس صحابہ سے اونچا نہیں ہے. یہ صحابہ ہیں, یہ صحابہ ہیں کہ جو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں روزہ چھوڑے ہوئے رکھے ہوئے, لیکن ان کی زبانیں ان کے بارے میں خاموش ہیں. اگر ایک صحابی روزہ چھوڑ سکتا ہے اللہ کے بندے, تو کوئی ان صحابہ سے اونچا ہے, ان سے بلند ہے, نیچا ہے تو ان سے. اب آبجیکشن لگانے کے لیے اگر تمہاری زبان اتنی جناب کھلی ہوئی ہے اور اتنی دلیر ہو, تو پھر ان صحابہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ لہذا ایسی باتوں میں کہ جس کا علم نہیں ہوتا اس پر اس طرح زبان درازی کرنا اور اپنی طرف سے فتوے لگانا, اس کی اجازت نہیں. تو یہ آپ نے صحابہ کا عمل دیکھ لیا. اور صحابہ کیا کہتے ہیں, کننا نسافر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے, ہم آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے تھے. اب یہ ایک اور حدیث دیکھ لیں, اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے, موضوع یہی ہے تقریباً. عن ابی درداء رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر رمضان فی حر شدید حتى ان كان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعبد الله ابن رواحہ. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں شدید گرمی کے موسم میں سفر پر نکلے. صورتحال یہ تھی کہ ہم میں سے ہر ایک گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ہم میں سے کوئی بھی روزے دار نہیں تھا. تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ رمضان میں یہ سفر تھا, اور اس رمضان میں گرمی بھی بہت زیادہ تھی, اور صحابہ میں سے کسی نے بھی روزہ نہیں رکھا ہوا تھا. صرف ایک صحابی ہیں جنہوں نے رکھا ہوا ہے, عبداللہ ابن رواحہ, اور ایک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی صحابہ میں سے صرف ایک صحابی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان دونوں نے روزہ رکھا ہوا ہے, اور باقی تمام صحابہ نے اس دن اس سفر میں روزہ نہیں رکھا ہوا تھا. اور پھر گرمی کی شدت کو صحابہ نے بیان کیا کہ گرمی اتنی شدید تھی کہ ہم دھوپ سے بچنے کے لیے اپنے سروں کے اوپر اپنے یوں ہاتھ رکھ رہے تھے, گرمی کی تپش سے بچنے کے لیے. تو اس حدیث سے جو اصل میں سبق دیا گیا ہے وہ یہی کہ جو پچھلی حدیث ہے اس کی مزید یہ وضاحت ہو گئی کہ دوران سفر اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو رکھ لے, اور اگر کوئی چھوڑتا ہے تو وہ چھوڑ لے. اگلی حدیث بھی تقریباً موضوع یہی ہے. عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل علیہ فقال ما هذا قالوا صائم قال ليس من البر الصوم في السفر وفي لفظ لمسلم عليكم
वफ़ी लफ्ज़िन लिमुस्लिम अलैकुम बिरुख़्सत अल्लाह अल्लती रख़्ख़स लकुम। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रवायत है, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे। आपने एक जगह लोगों का रश देखा और देखा कि वो लोग एक शख्स के ऊपर जो हैं साया किए हुए हैं। आपने पूछा ये क्या है? लोगों ने कहा कि ये रोज़ेदार है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सफ़र में रोज़ा रखना कोई नेकी नहीं है। मुस्लिम की एक रवायत में है, अल्लाह की रुख़सत को लाज़म पकड़ो जो उसने तुम्हें अता की है। हुआ ये कि एक शख्स रोज़ा रखा हुआ था, गर्मी थी, अब गर्मी की वजह से कहीं घबरा गया, गिर गया या बैठ गया। अब लोग इकट्ठे हो गए उसके इर्द गिर्द और उसके ऊपर साया करके खड़े हो गए, समझ गए, और वो रोज़ा भी काबू करके बैठा है, नहीं छोड़ रहा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो रश देखा तो आप वहाँ आए, पूछा भी ये क्या है इसको? क्या जी इसने रोज़ा रखा हुआ है और अब हालत ये हो गई है, तो अब लोग जो हैं उस गर्मी से इसके ऊपर साया करके खड़े हैं। और फरमाया भाई ऐसी हालत में रोज़ा रखना कोई नेकी नहीं है। जब तुम्हारी ये कैफियत हो गई है, तुमसे बर्दाश्त से बाहर है, लोग तुम्हारे ऊपर खिदमत करने के लिए अब साया बन के खड़े हैं, अब ये तुम्हारे लिए नेकी नहीं है। जब एक रुख्सत तुम्हें दी गई है ऐसे हालात में, तो फिर तुम उस रुख्सत को लाजमी कबूल करो। एक बंदा जनाब बर्दाश्त नहीं कर सकता गर्मी के अंदर, अज़ियत के अंदर इस तरह का रोज़ा रखना, तो फिर उसके लिए वो कोई नेकी नहीं है। वो छोड़े उस रोज़े को, अपने आप को मुशक्क़त में न डाले। इस्लाम ने मुसलमान को कहीं भी मुशक्क़त में नहीं डाला। हमने खुद अपने आप को बहुत सी मुशक्क़तों में डाल लिया है, इस्लाम ने मुशक्क़त में नहीं डाला। बल्कि इस्लाम तो जहाँ पर मामला कहीं मुशक्क़त का आ जाता है वहाँ पर इस्लाम नरमी कर देता है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर यह रियायत है। तो लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें जो रुख्सत दी गई है उस रुख्सत को कबूल करो। तो बाकी इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हम सबको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।